السلام علیکم جی، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور صورتحال سے باخبر رہنے کی پوری کوشش کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے بہت ساری وجوہات کی بنا پہ، اور ہر زبان کے اوپر ایک ہی سوال ہے، سرحد کے دونوں اطراف کے جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی تو کب ہوگی؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ابھی 4-5 دن پہلے جو پریس ریلیز آئی تھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے بعد، اور اس کے جو پریس ریلیز کے الفاظ تھے وہ بڑے غور طلب ہیں، اور اس میں سے بہت سارے معنی جو وہ اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ ویسے تو آج کل ہر بندہ ہی نیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ بنا ہوا ہے اور آئی آر ایکسپرٹ کے طور پہ اپنی رائے دے رہا ہے، اور جو ہم رائے دے رہے ہیں بالکل بھی ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ اس کو کلیم نہیں کر رہے، ایک طالب علمانہ قسم کی گزارشات ہیں چند۔ بہرحال وہ جو پریس ریلیز تھی، اینی ایفرٹ یا پھر اینی اٹیمپٹ ٹو اسٹاپ اور ڈائیورٹ دی فلو آف واٹر بلونگنگ ٹو پاکستان ایز پر دی انڈس واٹر ٹریٹی ول بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف وار۔ ابھی لاسٹ لائن ہے، اس کے اوپر آپ نے ذرا غور کرنا ہے، اس سے ہم بات آگے بڑھائیں گے۔ ایز این ایکٹ آف وار اینڈ ریسپونڈیڈ ود فل فورس اکراس دی کمپلیٹ اسپیکٹرم آف نیشنل پاور۔ کمپلیٹ اسپیکٹرم آف نیشنل پاور۔ اب نیشنل پاور اس میں سے بہت سے ایکسپرٹس ہیں، جو بہت سے بتانے والے جو ہیں وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں اس کے اندر کہ نیشنل پاور سے کیا مراد ہے۔ اس کے اندر نمبر 1 اور موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ کمیونیکیشن کی وار ہوتی ہے۔ آج کے اس دور کے اندر 2025 میں 21ویں صدی کے اندر اگر کوئی یہ امیجن کر رہا ہے کہ جنگیں بالکل اسی طریقے سے ہوں گی جس طریقے سے 1965 میں 71 کے اندر ہم نے چند ایڈونچرز اور مس ایڈونچرز کیے تھے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو نیشنل اسپیکٹرم والی ڈیفینیشن ہے، اس کے مطابق ہم ایکٹ آف وار کے اندر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج انڈیا نے آفیشیلی پاکستان کے 16 یوٹیوب چینلز کو انڈیا میں آفیشیلی بین کر دیے۔ آپ اس بات کا سچویشن کا اندازہ اس بات سے لگائیں اور اس بات کو سمجھیں کہ جو ایک میمز کا سیلاب آیا ہوا ہے، دیز آل آر پارٹ آف وار۔ یہ جو ماڈرن ڈے وارفیئر اسٹریٹجی ہے ساری کی ساری، اس کے اندر یہ کمیونیکیشن، یہ میمز، یہ کامنٹری، یہ سارے کا سارا جو فلو آف انفارمیشن ہے، یہ وار کا حصہ ہے۔ اور آج کے اس ماڈرن دور کے اندر ہمیں اس بارے میں بہت چوکنا رہنا ہے کہ میمز کے تھرو بھی اور بہت ساری دیگر چیزوں کے تھرو پوری کی پوری رائے سازی ہو چکی ہے۔ اس کو کسی موقع کے اوپر آپ انڈیویجول لیول کے اوپر بھی سمجھ سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو مذاق کے اندر جو بہت ساری رائے سازی کی جا رہی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے ملک کے اندر جو پٹھانوں کے بارے میں انفارچونیٹلی، جو بلوچیوں کے بارے میں انفارچونیٹلی، یا مذہبی طبقات کے بارے میں یا داڑھی رکھنے والوں کے بارے میں جو لطیفے بنائے، جو میمز بنائی، اس سے پوری ایک جنریشن کی جو ہے وہ رائے سازی ہوئی۔ اور انڈیویجول لیول کے اندر بھی جو دوستوں میں بہت سارا ہوتا ہے کہ جو نک نیمز رکھ دیے جاتے ہیں جو مخصوص گیٹ اپ کے حوالے سے اور مخصوص چیزوں کے بارے میں جو بہت ساری مذاق ہوتے ہیں، خیر تفصیل سے کسی کے اوپر بات کریں گے، لیکن آپ اس بات پہ غور کریں کہ اس سے بہرحال ہمارے ذہن کے اندر رائے سازی ہوتی ہے۔ اور یہ ساری کے ساری اس وقت جو کمیونیکیشن کی وار چل رہی ہے، انڈیا نے آج ایک طریقے سے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے ہمارے جیو نیوز، ARY، سنو ٹی وی، رفتار ویسے بہت امپورٹنٹ اس حوالے سے کہ اس سے ہماری اپنی گورنمنٹ میں ڈر رہی ہے۔ رفتار کے مالک جو ہیں وہ ہماری اپنی گورنمنٹ نے بھی اندر کیے ہوئے ہیں، اور انڈین گورنمنٹ میں جو ہے وہ اس سے بڑی ہراساں ہیں۔ تو شاؤٹ آؤٹ ٹو رفتار کو ضرور دیکھیں، اور اس سے لوگ جو بڑی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ خیر، تو انڈین آفیشلس کو کس بات کا خوف ہے؟ صاف تو وہاں پہ ہوتا ہے، رائے قائم کرنے میں آسانی تو وہاں پر ہوتی ہے جہاں پہ دونوں طرف کا موقف سامنے آئے، دونوں طرف کے آرگومنٹس، ڈائیلاگ، ڈسکشن جو وہ سامنے آئے۔ ہم نے تو پاکستان میں کوئی انڈین چینل بین نہیں کیا، یہاں پر سارے کے سارے جتنے لوگ پاکستانی چینلز دیکھ رہے ہیں اتنے کے اتنے شاید انڈین چینلز کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ اپنے اپنے معنی اس میں سے اخذ کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی پورا حق ہے اپنی ڈیفینیشن سے ڈرائیو کریں، اپنے اپنے معنی اسے سمجھیں، اپنے پرسپیکٹو سے اس کو دیکھیں، لیکن یہ بین کرنے والا کیا طریقہ ہے بھائی صاحب؟ اس سے تو آپ نے اپنے موقف میں کمزوری کا اظہار کیا ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ 16 چینلز کے بین کرنے سے جو انفارمیشن آپ روکنا چاہ رہے ہیں، تو کیا وہ انفارمیشن نہیں پہنچے گی آپ کے سماج تک؟ آپ کے جو دیش بھکت آپ کے جو ہیں، کیا وہ ان تک یہ انفارمیشن نہیں پہنچے گی؟ بالکل پہنچے گی۔ بچہ بہت سمارٹ ہے، اور سب سے زیادہ جو ہندوتوا آئیڈیالوجی اور جو فاشسٹ آئیڈیالوجی ہے، اس سے اگر کوئی طبقہ تنگ آیا ہوا ہے، اس سے کوئی ملک تنگ آیا ہوا ہے، تو وہ انڈیا کے شہری ہیں، انڈیا کے پڑھے لکھے شہری ہیں، باشعور شہری ہیں، جو کہ جنگ نہیں چاہتے، جو کسی قسم کی نفرت کا بازار گرم کرنے میں بلیو نہیں کرتے۔ اور اس سے اوور آل جو ساری کی ساری سچویشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے حوالے سے بھی بڑی لوگوں کو جو ہے آسانی ہوگی کہ گودی میڈیا نے گودی میڈیا ہونے کا پورا ثبوت فراہم کیا ہے۔ 2014 سے پہلے انڈیا کے اندر بھی جتنے واقعات ہوتے تھے اس میں انڈین میڈیا کم از کم اکاؤنٹیبل کرتا تھا اپنی گورنمنٹ کو۔ اگر کوئی انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے تو اس میں اپنی گورنمنٹ سے سوال کیا جاتا تھا کہ انٹیلیجنس فیلئر کیوں ہوا ہے، فلاں اگر واقعہ ہو گیا ہے دہشت گردی کا تو ہماری فوجیں کہاں تھیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں تھے۔ لیکن اس وقت انڈین میڈیا کے اندر کوئی اگر اکا دکا آواز آتی بھی ہے تو فوراً اس کو خاموش کروا دیا جاتا ہے، بلکہ گوسوامی جیسے ایسے نمونے اور لطیفے وہاں پر موجود ہیں جو کہ سپریم کورٹ کو اس کا سچویشن کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، اس سے سوال کر رہے ہیں گورنمنٹ سے، اپنی فوج سے، اور جو اصل اس کے مجرم یا پھر اصل اس کے ذمہ دار ہیں اس سے نہ سوال کرنے کی پرمیشن دی جا رہی ہے اور نہ ہی سوال کیا
کیا جا رہا ہے. اور انڈین گودی میڈیا نے واقعہ کے 5 منٹ کے بعد جو طوفان اٹھایا وہ سارے کا سارا پروپیگنڈا جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا اور وہ سارے کے سارے آرگومنٹ کو بالکل بھی انڈین عوام بھی بائی کرنے کو تیار نہیں ہے. اور سچی بات تو یہ کہ سچویشن کے اندر جو ہے نا ہمیں اپنے ملک میں اور اپنی سوسائٹی کو بھی ریفلیکٹ بیک کرنے کا بڑا موقع ملا ہے. ہم اپنے میڈیا کو بڑا برا سمجھتے تھے اور بڑے شکوے تھے ہمیں اپنے میڈیا سے, لیکن انڈین میڈیا کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا میڈیا ابھی بھی بہت اچھا ہے. ہمارے میڈیا میں ابھی بھی بہت سارا خیر موجود ہے, بہت ساری جو ہے وہ چیزیں اصلاح ہونے والی ہے, لیکن پھر بھی ان کمپیریزن ود انڈین میڈیا 100 گنا بہتر اور 100 گنا رسپانسبل ہے کہ کم از کم سوال بھی اٹھاتے ہیں اور درست رپورٹنگ کرتے ہیں. اور جو نعرہ انڈیا میں سب سے پاپولر اور مقبول ہونا چاہیے انڈیا کی بہتری کے لیے, بھارتی ایکتا, وہ نعرہ لگاتے ہوئے بی جے پی کی رہنماؤں کو موت پڑتی ہے کہ وہ یہ نعرہ نہیں لگا سکتے, وہ اس نعرے کا جواب نہیں دے سکتے. بھارتی ایکتا, ان کو اتحاد اور یکجہتی نہیں چاہیے, ان کو ہندو سپریمیسی چاہیے. اور انڈیا میں جو موجود باقی ساری کی ساری کمیونٹیز ہیں, دلتس ہیں, سردار ہیں, سکھ ہیں, بہت سارے جو دیگر کمیونٹیز اور فیکشنز ہیں, وہ سارے کے سارے اس کا شکار بھی ہو رہے ہیں اور اس سے تنگ بھی آئے ہوئے ہیں اور اسے جان چھڑوانا چاہتے ہیں. اور ایسے موقعوں کے اوپر یہ والی جو سوچ ہے وہ مزید ایکسپوز ہو کے سامنے آتی ہے. اپنے اندر کی جو ٹاکسیسٹی اور نفرت ہے اس کا جو بھرپور طریقے سے وہ مزید پرچار کرتے ہیں تو مزید اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں. بہرحال ایک بار پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ہمیں یاد بھی آ رہی ہے, ہم ان کو ضرور یاد بھی کریں گے. ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے, ان کو سیلیبریٹ کرنا, ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا کہ آج جو ہم میمز انجوائے کر رہے ہیں, آج جو ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج جو انڈیا تمام تر خواہش اور کوشش کے باوجود حملہ نہیں کر پا رہا, بہت ساری جو پری پریپریشنز ہوتی ہیں وہ کرنے کے باوجود, تو اس کی سب سے بڑی ریزن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا وہ تیار کردہ ایٹمی پروگرام, وہ نیوکلیر پروگرام, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک محفوظ اور ایک سیف سٹیٹ بنایا ہے. اور کوئی بھی ایسی ریاست جو پاکستان کے بارے میں اپنے ناپاک عزائم رکھتی ہے وہ 100 گنا سوچتی ہے ایک نیوکلیر پاور کے اوپر اور ایک ایٹمی طاقت پہ حملہ کرنے سے پہلے. اور باقی انٹرنلی ہمیں مزید ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ میمز کی روشنی میں شاید سمجھ رہے ہیں, جو وہی میں نے بتایا کہ میم سے جو بہت ساری ذہن سازی ہوتی ہے تو اس کی روشنی میں شاید بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا نے پانی روک دیا ہے اور یہاں پہ پانی رک گیا ہے. وہ میمز بنی ہوئی ہے, جناب بندہ نہانے گیا, پیچھے سے پانی بند ہو گیا, پانی نہیں آ رہا, بہت سے لوگ واش روم میں موجود ہیں, پانی کا ویٹ کر رہے ہیں میمز کے اندر. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے, یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. اور انڈیا پانی نہیں روک سکتا. انڈیا کو پانی روکنے کے لیے کم از کم 20 سال چاہیے, اور جتنا انڈیا پانی روک سکتا تھا وہ آبی جہریت ہم اس کی آلریڈی فیس کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے بار بار اپنے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ڈیم ایک دن میں نہیں بھرتے. اگر آپ پانی روکیں گے تو اس کو سٹور کرنا پڑتا ہے, سٹور کرنے کے لیے ڈیم بنانے پڑتے ہیں, وہ ڈیم بنانے کے لیے بہت سارا بجٹ چاہیے ہوتا ہے, اور اس کو قائم کرنے کے لیے کم از کم 20 سال درکار ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ انڈیا نے وہاں فیصلہ کیا اور ایک بٹن دبایا اور یہاں سے پانی رک گیا ہے, ایسا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. تو ہمارا پانی شانی کوئی نہیں رکا, پانی جاری ہے, پانی جاری رہے گا. ہاں بہرحال انڈیا کے چینلز کا اور انڈیا کی سرکار کا پانی ضرور خشک ہوا ہے اس سچویشن کے مطابق کہ ان کو ہمارے چینلز بین کرنے پڑے. وہ ریئلسٹک رپورٹنگ جو ہے وہ اس کو فیس نہیں کر پا رہے ہیں, وہ کاؤنٹر آرگومنٹ جو وہ فیس نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ والا پانی ضرور رکا ہوا ہے, وہ والا پانی ضرور خشک ہوا ہوا ہے کئی لوگوں کا. آپ لوگ فکر نہ کریں, جو انفارمیشن آپ لوگ روک رہے ہیں وہ ہمارے بہت سے دیگر چینلز کی مدد سے آپ کے جو دیش بھکت بہت سارے شہری ہیں, جو پڑھے لکھے آرگومنٹ کو بائی کرنے والے لوگ ہیں, ان تک ضرور پہنچ رہی ہے. یہ تو بڑی بنیادی سی باتیں جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کو میں سمجھانی پڑ رہی ہیں, فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے اور اپنی اظہار رائے کے حوالے سے. اور آخر میں انڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. آپ سوچیں گے شکریہ کس بات کا ادا کر رہے ہیں جب پاکستانی ہوتے ہوئے, اور بھائی ان حالات کے اوپر وہ شکریہ اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ انڈیا کی وجہ سے ہماری پوری قوم بڑے ہی عرصے بعد جو ہے نا ایک یونٹی اور ایک اتفاق دیکھنے کے اندر آ رہے ہیں. ہم بڑے عرصے سے شیعہ سنی میں بٹے ہوئے تھے, پی ٹی آئی نور لیگ میں بٹے ہوئے تھے, اور سویلین اور اسٹیبلشمنٹ میں بٹے ہوئے تھے, پتہ نہیں کیا کیا ہمارے یہاں بھی فیکشنز اور ڈویژنز ہو گئے تھے. آپ کی وجہ سے اس وقت بڑے عرصے کے بعد پورا پاکستان جو ہے نا اس میں یکجہتی دیکھنے میں آ رہی ہے. سب لوگ یک زبان ہو کے دلیل کے ساتھ ہیں, سینس کے ساتھ ہیں, حق کے ساتھ ہیں, اپنے ملک کے ساتھ ہیں, دو قومی نظریے کے ساتھ ہیں, اور واپس ہم اپنی روٹس کو جو ہے وہ یاد کرنے کا موقع ملا ہے. ڈاکٹر عقیل خان جیسے ریئل ہیروز کو ٹریبیوٹ کرنے کا موقع ملا ہے, اور بہت سے جو فیک لوگ ہیں, جو فیک سیلیبریٹیز ہیں, ان کو کال آؤٹ کرنے کا, ان کو ایکسپوز کرنے کا ایک سچویشن بنی ہے. اور لاسٹ ویڈیو کے اندر جن دو سیلیبریٹیز کے ہانیہ عامر اور فواد خان, ان کو ہم نے کال آؤٹ کیا تھا. بہت سے لوگوں نے بولا کہ جی ہانیہ عامر نے جو ہے وہ فلسطین کے اوپر بولا, ٹھیک ہے جی بہت اچھی بات ہے بولا ہے, لیکن پوائنٹ یہ تھا کہ ایک ایسی سچویشن جس کے 5 منٹ کے بعد, ایسے حملہ جس کے 5 منٹ کے بعد انڈین گودی میڈیا نے پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کیا, الزام پاکستان کے اوپر لگایا ہے. آپ نے بغیر تحقیق کیے اور بغیر اس گودی میڈیا کی مذمت کیے ہوئے ایک سٹوری لگائی ہے اور اپنا وزن انڈیا کے پلڑے میں ڈالا. اور اس سے پہلے جعفر ایکسپریس کا والا واقعہ ہوا جس میں انڈین انوالومنٹ کے بڑے شواہد موجود ہیں, آپ نے اس کے بارے میں بات نہیں کی, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل ایشوز کے بارے میں بات نہیں کرتے. تو پھر اس ایشو کے اوپر بھی اپنی زبانیں بند رکھیں, یا اگر بول رہے ہیں تو اپنا وزن اس دھرتی کے اوپر ڈالیں جس دھرتی نے اور جس
جس زمین نے اور جس زمین کے باسیوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. اور اگر آپ کو بولنے کا اتنا ہی شوق ہے تو آج کا یہ جو فریڈم آف اسپیچ پہ ایک بہت بڑا ڈاکہ انڈیا کی جانب سے ڈالا گیا ہے کہ ہمارے 16 مین اسٹریم چینلز کو انڈیا میں بین کر دیا گیا ہے. تو ذرا اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں آپ لوگوں کے, ذرا یہ بھی واضح کریں, یا آپ لوگ اس کی بھی جو ہے وہ آور ہارٹ بلیڈ ود انڈیا ہی ٹویٹ کرنا چاہیں گے. اس کے بارے میں ذرا بتائیں نا کہ فریڈم آف اسپیچ کے کتنے خلاف ہے اور کتنا مہذب عمل ہے جو انڈیا نے کیا ہے. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو پھر انصاف کے طریقے سے سب چیزوں کو ایڈریس کیا کریں, اور نیشنل انٹرسٹ کا خیال کرنا آپ لوگوں کی اولین ذمہ داری ہے ایک بڑا انفلوئنسر اور ایک بڑی سیلیبریٹی ہوتے ہوئے. تو آخر میں ایک بار پھر ریمائنڈر اپنے دیکھنے والوں کے لیے, آڈینس کے لیے, کریٹرس کے لیے, سب کے لیے کہ ہم اسٹیٹ آف وار میں ہیں. آج کی جو ماڈرن وارفیئر ہے, جو ماڈرن وارفیئر اسٹریٹجیز ہیں, یہ بولنا, یہ کمیونیکیشن, یہ ولاگز, یہ پوڈ کاسٹ, یہ بہت سارے جو میمز, یہ جو ساری کی ساری فلو آف کمیونیکیشن ہے, یہ وارفیئر اسٹریٹجی کا حصہ ہے. تو سوچ سمجھ کے کنزیوم کریں, سوچ سمجھ کے اس کو بنائیں اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. لائیو رپورٹنگ جو ہے وہ بہت خطرناک ہے, بہت سے لوگ اس کو پلان کر رہے ہیں. آئی تھنک ایسا بہت رسکی ہو سکتا ہے. سوچ سمجھ کے اپنا اوپینین فارم کرنا چاہیے اور انفارمیشن کو پاس آن کرنا چاہیے, اسی دعا کے ساتھ کہ پیس پریویل کرے, سینس پریویل کرے اور خطے کا امن باقی رہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.